ہوتا ہے, اس کے بعد میں عالم ہوتا ہے, اس کے بعد میں مفتی ہوتا ہے, اس کے بعد میں یوں کہو کہ سپر مفتی ہوتا ہے, اور اس کے بعد میں یوں کہو کہ وہ ولی بنتا ہے, اور ولی کے بعد سمجھو کہ وہ ابدال میں بنتا ہے, ابدال کے بعد وہ قطب میں بنتا ہے, اور قطب کے بعد جو آخری مرتبہ اونچا اللہ کی معرفت کا ہوتا ہے اسے غوث پاک کہا جاتا ہے. تو غوث پاک اتنے بڑے کیسے بنے؟ آپ کو بتاؤں, سنیں گے آپ لوگ, سنیں گے انشاءاللہ. جب ان کی عمر تھی, میری انگلیاں دیکھو, ٹھنڈا ٹھنڈا بول رہے ہو. وہ فرحان اگر ابھی کچھ نہیں بولے نا سمجھ میں آتا ہے, کیونکہ آدمی ہے نا شادی کے 2 دن پہلے بہت شرماتا ہے, یہاں میرے بھی شرمایا ہوگا, پھر اس کے بعد ایک بار شادی ہو جائے پھر بے شرم ہو جاتا ہے. تو کیا کو ہنستا, تیرے کو کرنے کا ہے. بہت سننے کی بات ہے, بہت پڑھنے کی بات ہے. ساتھ میں بولیں گے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت, یہ آنکھوں سے رلا دینے والا واقعہ ہے میرے پیاروں. طاہر بھائی بہت پیارا واقعہ ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ, بولو عمر کتنی تھی؟ 10 سال. سننا برابر سننا, 10 سال عمر تھی اور آپ بیٹھ کے قرآن پاک پڑھ رہے تھے. بولو کیا کر رہے تھے؟ کیونکہ آپ حافظ تو آپ بہت پہلے ہو گئے تھے, آپ قرآن پاک پڑھ رہے تھے یا کچھ بھی تعلیم میں مطلب لگے ہوئے تھے. اور ماں بیچاری کپڑے, اس زمانے میں مشین نہیں ہوتے تھے, وہ ماں بیچاری بڑی سوئی اور بڑا دھاگا لے کے وہ کپڑے سی رہی ہے. اور یہ رہتے تھے جس گاؤں میں 10 سال کی عمر میں, وہ گاؤں کا نام جیلان. ان کو کیا کہتے ہیں؟ شیخ عبد القادر, اس لیے کہ وہ گاؤں کا نام کیا تھا؟ جیلان. تو جیلان گاؤں میں رہتے تھے. 10 سال کے, چھوٹا سا جھوپڑا ہے, اوپر ایک ٹیریس بنی ہوئی ہے, چھوٹا سا جھوپڑا ہے. آپ اپنا سبق یاد کر رہے ہیں اور اماں کپڑے سی رہی ہے کہ اچانک ان کو پتا چلا کہ جیلان سے ایک بہت بڑا قافلہ حج کو جا رہا ہے. بولو کہاں جا رہا ہے؟ حج کو جا رہا ہے. تو ان کو پتا چلا کہ بہت سارے مرد بھی جمع ہیں. اچھا اس زمانے میں تو اونٹوں پہ جاتے تھے, گھوڑوں پہ جاتے تھے, کچھر پہ جاتے تھے, گدھے پہ جاتے تھے. اس زمانے میں گاڑیاں اور پلین اور ہوائی جہاز تو ہوتے نہیں تھے. تو ان کو پتا چلا کہ سب ایک جگہ پر جمع ہو گئے ہیں اور سب جیلان والے ہی ہیں, اور جیلان کے قریب میں جتنے گاؤں ہیں وہاں سے بھی بہت سارے لوگ آئے ہیں, مرد بھی ہیں, عورتیں بھی ہیں, بچے بھی, بچیاں بھی. تو یہ آنکھوں میں آنسو لے کر اپنی اماں کے پاس گئے. اماں کیا کر رہی تھی؟ اپنے اماں کا نام فاطمہ, ان کی اماں کا نام فاطمہ. تو اماں کے پاس گئے اور جا کر, اب 10 سال کے بچے, اماں 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 اماں. اماں نے کہا کیا ہوا؟ اب اس وقت ذرا دماغ گرم ہوگا کہ کیا ہوا؟ اماں حج پہ جانا ہے. اب بولو تو اماں کہاں جانا ہے؟ اماں نے کہا حج پہ جانا ہے. اور پھر ماں رونے لگی. کہا بیٹا تجھے معلوم نہیں ہے, ہمارے گھر میں اکیلی کماتی ہوں, کبھی کبھی میں رات کو بھوکی سو جاتی ہوں, تیرے کو بھوکا سونے نہیں دیتی ہوں, میں پرانے سے پرانا کپڑا پہن کے گھر چلا لیتی ہوں, تیرے کو اچھے سے اچھا کپڑا پہناتی ہوں. ارے ابھی تیری عمر کیا ہے؟ 10 سال عمر ہے, چل پڑھنے بیٹھ جا. یہ کیا حج پہ جانا, حج پہ جانا, یہ کیسا ہے حج پہ جانا؟ کہا اماں میں نے سنا, آپ کی زبان سے سنا کہ ہم آپ کے ابا, ان کے ابا, ان کے ابا, ان کے ابا نسبت جاتی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو اماں میں تو نانا کو ملنا چاہتا ہوں, میں تو میرے نانا کو مدینے جا کے, آمین بولو اللہ سب کو لے جائے, میں تو روزہ مبارکہ پہ جانا. اور اماں آپ نے کہا تھا کہ کوئی ان کے دربار میں اپنے غم کی داستان سناتا ہے تو اللہ کو بہت پیار آتا ہے. تو جب اتنے سارے لوگ جا رہے تو اماں آپ بھی تیار ہو جاؤ نا, آپ بھی چلیں گی, میں بھی چلوں گا, ہم نانا کے پاس جائیں گے, اور جتنا ہم کو ٹینشن ہے نا وہ سب نانا کے دربار میں رکھیں گے. ماں نے آنکھوں میں آنسو تو آ گئے, لیکن ماں نے کہا بیٹا میرے اوپر بھی حج فرض ہے اور تیرے اوپر بھی حج فرض ہے, کیونکہ ہمارے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں ہے. اور قرآن میں اللہ نے فرمایا آپ کے پاس توشہ ہو, آنے جانے کا سامان ہو تو حج فرض ہوتا, باقی حج غریب کے اوپر فرض ہے. اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. بلکہ آپ پڑھو نا, الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا. قرآن نے کہا وتزودوا, پوری تیاری کر کے حج میں جانا. راستے میں بھیک نہیں مانگنا, کھانے پینے کی پوری تیاری کر کے جاؤ, کیونکہ ایک بات یاد رکھو, غریب کے اوپر حج فرض ہوتا ہی نہیں ہے, مالدار پہ فرض ہوتا ہے, اور وہ بھی کتنی مرتبہ؟ 1 مرتبہ. غریب کے اوپر حج فرض ہے, تو
कोई गरीब कहेगा ये कैसा मामला, मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैंने हज नहीं किया, उसके पास पैसे थे तो बहुत सारे हज कर लिया। कयामत में जहां हाजी लोग खड़े होंगे ना, अल्लाह वहां गरीब को भी खड़ा करेगा, और वो गरीब कहेगा अल्लाह मैंने तो हज किया ही नहीं, मेरे पास पैसे ही जमा नहीं हुए थे। अल्लाह फरमाएंगे किया नहीं, लेकिन इरादा रखता था और कभी कभी रोया करता था, मैंने 10 हज का सवाब रोज तेरे को अता कर दिया। मेरे प्यारो, तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी की अम्मा ने कहा बेटा देखो तुम 10 साल के हो, समझ जाओ, तुम पर भी हज पड़ गई और मुझ पर भी हज। चलो आ गए शेख अब्दुल कादिर जिलानी, वापस बैठ के अपना पढ़ने लगे जो भी पढ़ते थे। माँ कपड़ा सीने लगी, फिर उठ के माँ के पास गए। अब सुनना, उम्र कितनी है? अम्मा हज में तो नहीं जाएंगे ना? अम्मा ने कहा नहीं जाएंगे, हमारे पास पैसा नहीं है। अम्मा ने कहा मैं भी नहीं जाऊंगी, तुम भी नहीं जाओगे। तो कहा अम्मा मैं खाली सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाऊं? अम्मा ने कहा ऊपर जाके क्या करोगे? नहीं, जो लोग हज में जाते ना उनको मोहब्बत से देखना चाहता हूँ। बोलो सुभान अल्लाह। अम्मा नहीं जाएंगे, मैं नहीं जाऊंगा, मैं जिद भी नहीं करूंगा जाने की, क्योंकि हमारे पास 2 वक्त की रोटी नहीं है। आज अम्मा मालूम मुआ की कितनी मर्तबा तुम रात को भूखी सो जाती हो, मेरे को खिलाती हो, तुम पुराने कपड़े पहनती हो, मुझे नए पहनाती हो। आज मेरे को एहसास हुआ माँ मुझे माफ कर देना, लेकिन माँ सिर्फ ऊपर सीढ़ी पे जाके, टेरेस पे जाके उन लोगों को देखो। माँ ने कहा जाओ देखो, जाओ देखो। अब वहां ऊपर गए, अब वो गाँव था, बस सामने बड़ा मैदान था, उसमें लोग आ रहे और जानवर भी आ रहे और घोड़े भी आ रहे, खच्चर भी आ रहे, ऊंट भी आ रहे और लोगों के कपड़े भी आ रहे, बर्तन भी आ रहे। वो तैयार, एक अजीब और गरीब तैयारी का माहौल बना हुआ। ये 10 साल के कौन? बोलो शेख अब्दुल कादिर। क्या माँ की परवरिश होगी और माँ कैसी वलिया होगी। 10 साल के बस वो सबको देख रहे। अचानक देखा कि काफले ने तो रवाना होने की तैयारी शुरू की और साथ में बोलना, एक आवाज आई, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक। शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। एक आवाज आ गई, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी समझ गए कि मतलब ये लोग जा रहे। अब जहाँ जाने लगे इन्होंने रोना शुरू कर दिया। अब जाहिर बात है वो पक्की जमीन तो थी नहीं। अब घोड़ों की टापों की आवाज आई, ऊँटों के कदम की आवाज आई और सारी गुबार उड़ने लगा। सारा गुबार, मिट्टी, धूल उड़ने लगी। ये रोए भी आ रही, मिट्टी भी आ रही, इतना झाका झाका दिखने लगा। भाई जब आपके ऊपर मिट्टी आएगी, आपके ऊपर गुबार आएगा और एक तरफ आप रोते होंगे तो सामने वाला नजर नहीं आएगा। ये बेचारे आंसू को साफ करे, फिर देखे कि वो चले, वो जा रहे, वो जा रहे, वो जा रहे। इतना देखा कि वो जा रहे, जा रहे, जा रहे। पीछे से एक आवाज आई, पीछे से एक आवाज आई, पीछे से एक आवाज आई, अपने आंख से आंसू साफ करो। आवाज आई पीछे से, अपने आंख से आंसुओं को साफ करो और गुबार को हटाओ और बराबर देखो बेटा क्या दिख रहा है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते मेरे अल्लाह की कसम, मेरी उम्र तो 10 साल की थी, मैंने आंसुओं को साफ किया और गुबार को हटाया। कहते अल्लाह की कसम, काबा मेरे सामने मौजूद था। काबा मेरे सामने मौजूद था और गैब से आवाज आई, अब्दुल कादिर तू काबे तक नहीं जा सकता, लेकिन वो अल्लाह कादिर है, वो काबे को तेरे पास ला सकता है। तो इन्होंने काबे को देखा, फिर पीछे मुड़कर देखा तो करामत शेख अब्दुल कादिर जिलानी की नहीं थी, माँ के आंसुओं की करामत की। कहा बेटा बहुत दुआ मांगी, ऊपर आ गया, मैंने बहुत दुआ मांगी अल्लाह, ना मेरे पास पैसा है ना मेरे बच्चे के पास पैसा है, मेरा बच्चा काबा देखना चाहता है, मेरा बच्चा मदीना देखना चाहता है। अल्लाह ने वो दुआ कबूल कर ली कि काबा खुद चलकर तेरे सामने आ चुका है। ये बच्चे का कमाल है, कितने साल, और माँ का कमाल है। आज ऐसा होए क्यों नहीं होए? क्योंकि माँ और बेटा दोनों मोबाइल पर बिजी है। आज काबा दिखेगा, आज शैतान दिखेगा, शैतान। क्योंकि हमारे हाथ में मोबाइल, हमारे दिल में मोबाइल, हमारा व्हाट्सएप नापाक,
ہمارا سنیپ چیٹنگ ناپاک، ہمارے موبائل میں زنا، ہمارے موبائل میں چوری، ہمارے موبائل میں ریاض کا کاروبار، ہمارے موبائل میں چغلی کرنا، ہمارے موبائل میں بلیک میل کرنا، ہمارے موبائل میں تہمت لگانا، ارے ہمارے موبائل کی وجہ سے ماں کے دل کو توڑنا، ہمارے موبائل کی وجہ سے باپ کا کونے میں بیٹھ کے رونا، اور ہمارے موبائل کی وجہ سے گھر گھر میں طلاق کا ہونا۔ بلکہ میرے پیارو، اللہ کی قسم ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ موبائل موت کے وقت کلمہ بھی تو نہیں چھین لے گا، کیونکہ موبائل میں ننگا بنا ہے، موبائل میں گندے گندے ایپیسوڈ ہے، موبائل میں اتنا بیزی ہو جاتا ہے۔ ایک بوڑھے کو میں نے دیکھا، وہ موبائل میں یوں کر کے دیکھتا تھا، ایک تو بیچارے کو دکھتا نہیں تھا، یوں یوں کر کے میں نے کہا چچا کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا 84 نمبر کا ایپیسوڈ، 84 یعنی 84۔ تو میں نے کہا چاچا ہے کتنے؟ کہا 100 کے اوپر ہے۔ تو میں نے کہا سب دیکھو گے؟ کہا انشاءاللہ۔ میں نے کہا چچا ایک ایپیسوڈ کتنے کا؟ لیکن وہ چاچا صحیح میں اللہ ان کو ولی بناتے ہوئے آپ کو اور میرے کو ہنسی آتی ہے۔ میں نے کہا چچا ایک ایپیسوڈ کتنے منٹ کا؟ تو کہا 40۔ میں نے کہا 84 دیکھ لیے؟ ہاں۔ میں نے کہا گنو کتنی منٹیں ہوتی ہیں؟ بیچارہ گنے تو نہیں، 84 ایپیسوڈ 40۔ کہا نہیں بہت ہو۔ میں نے کہا اللہ کو کب تک جواب دیتے رہو گے؟ کب تک اللہ کو جواب دو گے؟ وہ اللہ کا بندہ آج بھی صورت میں موجود ہے۔ یہ موبائل لیا مولی عارف اور اٹھا کے پٹک دیا، توڑ دیا، کہا نہیں چاہیے، کیونکہ میرے اندر یہ طاقت نہیں کہ میں اللہ کو جواب دے سکوں۔ چلو وہ صورت والے میں طاقت نہیں، مگر کٹھور والوں میں تو طاقت ہے جواب دینے کی اللہ کی۔ اور میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ موبائل توڑنا نہیں، پھوڑنا نہیں، کسی کو دینا بھی نہیں۔ اپنا موبائل ہے بھائی، مہنگا موبائل رکھو نا، اللہ کی قسم پورے کٹھور والے۔ یہ ہے ریپیڈو والا کانفیڈنس۔ کسی مفتی نے نہیں کہا کہ موبائل مکروہ تحریمی، کسی مفتی نے نہیں کہا کہ موبائل مکروہ تنزیہی، رکھو۔ ارے سارے مفتی جب اجازت دیتے ہو تو قاری احمد علی کون آیا جو کہے کہ موبائل حرام ہے؟ لیکن آپ فارمیٹ بدلو، فارمیٹ اس کا بدلو۔ کیسا فارمیٹ بدلو؟ جتنی گندی چیزیں ڈیلیٹ کرو، اچھی چیز لاؤ، علماء کے بیان لاؤ، تقریریں لاؤ۔ ابھی جو قاری قمر الاسلام صاحب نعت پڑھ رہے تھے، ایسے نعت پاک کو لے کر آؤ تاکہ آپ کی طبیعت جھومتی رہے، مدینہ پاک کا منظر آپ کے سامنے رہے۔ اور میں تو کہتا ہوں چلو آپ کو قرات نہیں پسند ہے، آپ کو نظم نہیں پسند، آپ کو بیان نہیں پسند، آج کا جغرافی کیا ہے، آج کا ایجوکیشن کیا ہے، آج کا نالج کیا ہے، آج کا کیمسٹری کیا ہے، آج کا سائنس کیا ہے، آج کا بایولوجی کیا ہے، آج کا لاجک کیا ہے۔ ارے دین اور دنیا دونوں علوم اپنے موبائل میں رکھو، اپنا کاروبار موبائل میں رکھو۔ جو موبائل آج تک آپ کو جہنم میں لے جانے والا، یہی موبائل ہم کو جنت میں لے جانے والا بنے گا۔ لیکن میرے پیارو، وہ شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک ایسے نہیں بنے۔ یہاں تو ماں سیریل دیکھتی ہے اور باقاعدہ دوسرے دن اپنی سہیلی کو فون کرتی ہے، اے رات 9 واگے توے جویو؟ یہ قاری قمر الاسلام گجراتی میں بولا کہ رات کو 9 بجے تو نے وہ سیریل دیکھا؟ تو بھائی ہاں۔ اچھا ایک تو میرے کو ملا، میرا مرید حبیب بھائی، میرا مرید کہتے ہیں مولانا میری اماں کے لیے دعا کرو نا، اماں بیمار بہت ہے۔ میں نے کہا اللہ اس کو شفا دے۔ اور کیا بولوں؟ میری اماں روتی بہت ہے۔ میں نے کہا روتی ہے اللہ کے سامنے؟ اور وہ بیچارہ جوان تھا، کہتے اللہ وہ سیریل دیکھتے دیکھتے بہت روتی ہے۔ میں نے کہا کیوں روتی ہے؟ اور ساس بہو کو بہت مارتی ہے۔ میں نے کہا کم وقت تیری ماں، وہ وہاں نخرے کر رہی، ایکٹنگ کر رہی ہے۔ یعنی آج ہمارا رونا بھی ڈھونگی، یہ آنسو جو نکلتا ہے نا وہ بھی فارمالٹی کا، اس میں بھی ریالٹی نہیں ہے کہ مولانا عارف صاحب کہہ رہے تھے وہ اندر کا آنسو اندر صاف کر دیتا، باہر تو وہ بھی ڈھونگ بن کے نکلتا۔ میں نے ابھی ان میں ایک بات کہی تھی، مولانا اشرف صاحب آپ کو یاد ہو تو ایک بات کہی تھی، ہم لوگ اتنے ڈھونگی ہیں، خالی بس فارمالٹی، باقی کسی کو پوچھو، ابھی جیسے عشاء کی نماز آپ لوگ پڑھ کر آئے ہوں گے ماشاءاللہ، پوچھو امام صاحب نے پہلی رکعت میں کیا پڑھا ہے؟ اچھا پہلی رکعت میں تیرا دماغ بالکل قرات کی طرف تھا؟ ارے نماز ہو جاتی نہیں، امام صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ سب سے بڑی دعا کی قبولیت کا وقت ہے فرض نماز کے فوراً بعد۔ بولو فرض نماز کے فوراً، یعنی امام صاحب نے سلام پھر اب دعا مانگو، قبولیت کی گھڑی آئی ہے۔ تو امام صاحب تو بیچارے اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن، اور یہ پیچھے
पंखा चलता है कि नहीं चलता है? और कितने लोगों को तो क्या फिक्र है मालूम? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, किसकी रकात गई? तेरे बाप का क्या जाता उसकी रकात गई के नहीं? मैं सही बोल रहा हूँ। ये हमने ये ढोंग पना है ना, सुनो, ये ढोंग है ना, ये लोगों में चलेगा, अल्लाह के दरबार में नहीं। बोलो ना, अल्लाह के दरबार में नहीं चलेगा। तो पहली बात पर आज पक्के हो जाओ, करने धरने वाला कौन? बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे बाबा फरीदुद्दीन। ये निकलते थे, घर से निकलते थे। अब कोई भी सामने आ जाए, मालूम नहीं अल्लाह ने इनके आंखों में वो पावर दिया था, ये हमको समझ में नहीं आवे। करामातुल औलिया हक़्क़ुन, वलियों की करामतें बड़ी अजीब होती है। ये अपने घर से निकलते थे नहा धो के, कुरान पाक पढ़ के, तस्बीहात पढ़ के और सारे मामूलात को पूरा करके। जब ये घर के बाहर निकलते थे ना, जो भी इनको देखता था नहीं हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, अपना होए या गैर होए, ज़बान पर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। और सारा मजमा कहता था क्या है बाबा फरीदुद्दीन, आपकी आंखों में क्या है? आप जबान से कुछ नहीं कहते। बाजार में जावे ना तो दुकान पे बैठने वाला, बेचने वाला, खरीदने वाला, पूरे बाजार में धूम मच जाती, बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। हालांकि बाबा फरीदुद्दीन तुम कलमा पढ़ो, लेकिन ऑटोमेटिक कलमा कर। तो एक दिन ये रात के खाने पर आए, माँ भी बैठी है सामने। अम्मा को कहते, अम्मा आपको मालूम है बाहर मेरा बहुत नाम हो गया। ये बाबा फरीदुद्दीन 25-30 साल उम्र होगी। अम्मा अम्मा ओ मेरी अम्मी, आपको मालूम है बाहर मेरा बहुत नाम है, मैं सिर्फ बाहर निकलूं कि लोग खड़े हो जाते हैं। अम्मा ने कहा क्या होता बेटा? अम्मा कहने का कुछ भी नहीं, सिर्फ बाजार में दाखिल होने का, पूरा बाजार ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं जहां जाता हूँ आवाज आती है कलमे की। माँ ने खाना खा रहे थे ना, माँ ने धीरे से कहा बेटा तेरा कमाल नहीं है, मेरा कमाल है। तो कहा अम्मा आपका कमाल, आप तो घर में पर्दे में बैठी रहती हो, आप तो कभी घर के बाहर आती नहीं हो। अरे बाहर मेरे को देख के लोग कलमा पढ़ते, घर में आके कलमा नहीं पढ़ते। माँ ने रोना शुरू किया, कहा बेटा जिस दिन तू मेरे पेट में आया उस दिन से लेकर आज तक तेरी माँ की तहज्जुद की नमाज नहीं छूटी। तेरी माँ ने जब तुझे दूध पिलाया पहले 2 रकात नमाज पढ़ी, वजू किया, 2 रकात नमाज पढ़ी, फिर तुझे दूध पिलाया। 2 साल तक मैंने तुझे दूध पिलाया, तू रोता था, लेकिन मैं 2 रकात नमाज पढ़ती, वजू करती, 2 रकात नमाज पढ़ती, फिर तुझे दूध पिलाती। और कहा आज भी मैं तहज्जुद में मांगती हूँ अल्लाह मेरा बेटा फरीदुद्दीन को तकलीफ मत देना, बस उसको कुछ कहना ना पड़े। लोग चेहरा देखकर कलमा पढ़ना शुरू कर देंगे। तो कहा बेटा ये तेरा कमाल नहीं, मेरा कमाल है। बाबा फरीदुद्दीन खाना छोड़ दिया, माँ के कदमों में गिर गए और कहा माँ मैं समझ गया, माँ समझ गया, जब तक माँ तू जन्नत में नहीं जाएगी तेरा बेटा जन्नत में नहीं जा सकता। ये वो माँ थी जो बाबा फरीदुद्दीन पैदा करती थी, वो माँ थी जो ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया पैदा करती थी, वो माँ थी जो गौस पाक पैदा किया करती, वो माँ थी जो ख्वाजा रोशन चिराग पैदा करती थी, वो माँ थी जो ख्वाजा दाना रहमतुल्लाह अलैह को पैदा करती, वो माँ थी जो ख्वाजा शम्स आलम और ख्वाजा कुतुब आलम को पैदा करती थी। आज की माँ ऐसे को पैदा करती जिसके बाल की स्टाइल भी अजीबोगरीब कार्टून जैसी होती है, जिसकी जीन्स भी फटी हुई होती है। काश हमारी माँ बहनें सही रास्ते पर आ जाए, आज बहुत जरूरी है। खैर मैं दूसरे ट्रैक पर चला गया, मेरे को तो 2-3 बातें करना था, जिसमें सबसे पहली बात यही करनी थी, पूरा मजमा बोलेगा करने धरने वाला कौन? शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का पैगाम एक मरतबा फिर बोल लो ना, या बुनैया या बुनैया या बुनैया अत-तौहीद तौहीद तदखुलिल जन्नत बिसलामिन आमिनीन। ए मेरे प्यारे बेटे बोलो, ए मेरे प्यारे बेटे, मेरे प्यारे बेटे, ला इलाहा इल्लल्लाह को दिल में जमा दो, परचमे ला इलाहा इल्लल्लाह को फैला दो, तुम जन्नत में बगैर हिसाब किताब के चले जाओगे। तो पूरा मजमा कठोर वाले साथ में बोले ना, करने धरने वाला कौन? आवाज नहीं आ रही, बोलो ना, करने धरने वाला कौन? अल्लाह हमें खिलाने वाला कौन? अल्लाह हमें पिलाने वाला कौन? अल्लाह अरे मुझे बोलने की ताकत देने वाला कौन? अल्लाह सब
برابر رہیں گے نا اس پر انشاءاللہ. یہ ایک بات ہو گئی. چلو دوسری بات پر آ رہا ہوں. نکاح کا معاملہ ہے. ساتھ میں بولو کہ نکاح کے معاملے میں بھی مصطفیٰ کا دامن, جیسے مولانا عارف صاحب نے کہا نا کہ نکاح میں, نکاح آپ کو معلوم ہے کیا ہے؟ نکاح کیا ہے؟ نکاح کیا ہے؟ یہ وہ عبادت ہے قاری قمر الاسلام, یہ وہ عبادت ہے جو دنیا میں پہلے آئی. دنیا میں کچھ نہیں تھا, نہ نماز, نہ روزہ, نہ زکات, نہ حج. سب سے بولو نمبر 1 کون سی عبادت ہے؟ حضرت آدم جنت میں تھے. بولو حضرت آدم. اللہ نے پوچھا کیسا؟ سب برابر. حبیب بھائی سننا حضرت آدم علیہ السلام کا جواب. احمد خان, اللہ نے پوچھا حضرت آدم ایوری تھنگ اوکے؟ حضرت آدم نے کہا کہ سب برابر ہے, کھانا پینا تو بہت ملتا. الون سمجھتے ہو؟ اکیلے کیا کروں اللہ؟ تو اللہ نے بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا, اور صرف پیدا نہیں کیا, اللہ نے کہا شادی کروں گا. شادی معلوم ہوا دنیا میں سب سے پہلی عبادت, آواز نہیں آ رہی, بولو دنیا میں, آپ کی کیا کروا رہا ہوں کہ آپ لوگ گھبرا رہے ہو, بولو نا دنیا میں سب سے پہلی عبادت کیا ہوئی؟ اور اللہ نے خود حضرت آدم کو زوج اور حضرت حوا کو زوجہ یعنی میاں اور بیوی, اللہ نے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمْ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا. اچھا اللہ نے شادی کروا دی. حضرت آدم ہسبینڈ, دنیا کی پہلی عبادت بولو کیا؟ اس وقت حضرت آدم اور حوا جب نکاح کر رہے تھے اس وقت نماز, روزہ, زکات. اچھا نکاح ہو رہے, معلوم ہے حضرت آدم کے نکاح ہو گئے نا, تو کہا اللہ نکاح تو ہو گئے, میں بیوی کے پاس جاؤں؟ حضرت حوا پردے میں تھی, جیسے فرحان ابھی اچھل رہا ہوگا. حضرت آدم میں بیوی کے پاس جاؤں؟ اللہ نے کہا جاؤ, پہلے مہر دے دو. مہر دینا ضروری ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا اللہ کیا مہر دوں؟ اللہ مہر دوں تو کیا دوں, کیونکہ جنت میرے پاس بھی ہے, جنت حوا کے پاس بھی ہے. بھائی میں پورا ایک درخت اٹھا کر دے دوں گا تو میرے کو 2 درخت اٹھا کے دے دے گی, تو میں کیا دوں کیا؟ اللہ نے فرمایا آدم میرے آخری نبی جو آنے والے نا ان پر 20 مرتبہ درود پڑھو, تمہارا مہر ادا ہو جائے گا. بولو سبحان اللہ. حضرت آدم علیہ السلام نے 20 مرتبہ درود پڑھا, مہر ادا ہو گیا. تو دنیا میں سب سے پہلی عبادت بولو شادی, نکاح, اور آخری عبادت بھی ہم مر جائیں گے. ہاں یا نہیں؟ کٹھور میں موت نہیں آتی تو میں کٹھور میں رک جاؤں. بھائی ہم مر جائیں گے نا, ہم لوگ مر جائیں گے, پھر جنت میں جائیں گے. بولو انشاءاللہ جائیں گے. ہاتھ اوپر کرو بھائی, جائیں گے انشاءاللہ جنت میں جائیں گے. اچھا جنت میں جائیں گے نا, ہم تو آرام سے پلنگ پہ لیٹے ہوں گے, آرام سے لیٹے گا, کیا ٹھنڈی ہوا, کیا جنت. اللہ کی آواز آئے کہ میرا بندہ نکاح ہونے والا ہے. اللہ واپس اسی کے ساتھ وہ بھائی طاہر بھائی بھی مسکرائے گا. اللہ نے کہا نہیں, نکاح میں پڑھاؤں گا اور حوروں کے ساتھ تیرا نکاح ہونے والا ہے. بولو سبحان اللہ. معلوم ہوا آخری عبادت بھی کیا ہے, اور یہ بھی قرآن میں لکھا, پارہ نمبر 27, متکئین علی سرر مصفوفہ. کاش اس کا ترجمہ معلوم ہوتا. اور لمبی لمبی چارپائی ہو گیا, بولی اشرف آرام سے ہاتھ پھیلا کے لیٹا ہوگا. متکئین علی سرر مصفوفہ وزوجناہم بحور عین. اللہ فرما دے تو مسیریوں پر لیٹا ہوگا, اٹھنے کی بھی ضرورت نہیں, آگے بڑھنے کی بھی ضرورت نہیں, کرسی پر بیٹھنے کی بھی ضرورت نہیں, تو لیٹا رہے گا, ہم حوروں کے ساتھ تیرا نکاح کرواتے چلے جائیں گے. تو پہلی عبادت کٹھور والے, آخری عبادت. اور اب 2 دن کے بعد ہمارے بیٹے فرحان کا کیا ہونے والا؟ نکاح. تو بہت بڑی مجلس میں ہم لوگ جمع ہیں, نکاح. اور آپ کو ایک بات بڑی عجیب لگے گی, نکاح میں کون سی نکاح میں برکت ہوئی گی؟ بھائی سوال ہوتا ہے نا کہ بھائی اکثر لڑکا والے کا بھینس پہ ماروں چاک پہ এদিক ওদিক থেকে বুক করে যেন পস্তাতে না হয় কেননা ٹینشن اتنا نہیں ہوتا, لیکن لڑکی والوں کا ٹینشن بہت ہوتا ہے. کیونکہ باپ کیا سوچتا ہے, میری بیٹی 2 دن بعد میرے سے الگ ہو جائے گی. ارے وہ بیٹی
بیٹی میں جب کام سے آتا تھا تو میری بیٹی میرے بیگ کو صحیح کرتی تھی. ارے میری بیٹی میرا سارا چیزیں رکھتی تھی. ارے مجھے کام پہ جانا ہوتا تو میری بیٹی آگے ہوتی تھی اور میں میری بیٹی کی پیشانی کو چومتا تھا. اور اللہ کی قسم بیٹا جو ہے نا, بیٹا ہمیشہ یاد رکھنا, بیٹا نعمت ہوگا اور بیٹی رحمت ہوگی. بیٹا کیا ہوگا؟ آپ کے ساتھ ہے, ماشاءاللہ بولو ماشاءاللہ. پھر بھی آپ کے ساتھ ہے, بولو ماشاءاللہ. لیکن پھر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, بیوی بولتی ہے کب تک رہنے کا ہے سب, جوائنٹ فیملی کب تک, اپنا اکیلا کچھ ہو جاوے تو ذرا اچھا رہے گا. اکیلا ہو جاتا ہے, پھر ہفتے میں ایک مرتبہ باپ کو ملنے آتا ہے, کبھی 2 ہفتے میں ملنے آتا ہے, کبھی مہینے میں ایک بار ملنے کے لیے آتا ہے. تو پہلے نعمت تھی, نعمت کبھی بڑھتی ہے کبھی گھٹتی ہے. لیکن بیٹی رحمت ہے, وہ سکھ میں ہوگی تو بھی باپ کو فون کرے گی, دکھ میں ہوگی تو چپکے چپکے کچن میں جا کے گری, ابا میں بہت پریشان ہوں, ابا میں بہت پریشان ہوں. تو بیٹی کو اللہ نے نعمت بنایا ہے, بیٹے کو رحمت بنایا ہے. تو بیٹی والے بہت پریشان رہتے کہ اب میری بیٹی جائے گی. اور ظاہری بات ہے جو قربانی لڑکی کی ہے وہ لڑکے کے لیے, لڑکا تو اسی گھر میں بیٹھا ہے. وہ لڑکی آئی ہے ماں کو چھوڑ کر, وہ ابا کو چھوڑ کر, ارے وہ بھائی بہنوں کو چھوڑ کر آئی, گھر کے در و دیوار کو چھوڑ کر آئی ہے. اب اس کو ماں نظر آئے گی تو اس کی ساس میں نظر آئے گی, اس کا ابا نظر آئے گا تو سسر میں نظر آئے گا, اس کو بھائی نظر آئیں گے تو دیور اور جیٹھ میں نظر آئیں گے, اس کو بہن نظر آئے گی تو ننندوں میں نظر آئے گی. پورا معاملہ گھر کا بدل چکا ہے. اس لیے باپ ہمیشہ رات کو بہت فکر میں رہتا ہے, میری بیٹی کا نکاح ہو جائے گا, میں کیا کروں گا, میں کیا کروں گا, میں بغیر بیٹی کے کیسے رہوں گا. آج کون کون تیار ہے؟ میں ایک تعویذ دیتا ہوں, قسم اللہ کی, جو رشتہ کرو گے سکھی سکھی رہیں گے انشاءاللہ. اور صرف دنیا میں نہیں, جنت میں بھی وہ جوڑا سکھی رہے گا. بولو سبحان اللہ. کون تیار ہے وہ تعویذ لینے کے لیے کہ ہم کو بیٹی کا کوئی ٹینشن ہی نہیں, آرام سے بیٹی کا نکاح ہونے دو, نکاح ہونے دو. پوری زندگی گزر جائے گی, بیٹی ایک بھی مرتبہ سسرال کی شکایت نہیں کرے گی, بلکہ آ کر کہے گی ابا فکر مت کرو, آپ کے گھر میں جو سکھ تھا اس سے زیادہ سکھ مجھے سسرال میں مل رہا ہے. لیکن وہ تعویذ لو گے, آپ لوگ لے کے جاؤ گے, وہ لے کے نہیں جانا ہے, سننا ہے اور عمل کرنا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا کون سا گھرانہ سکھی ہوگا, کیونکہ ہر باپ اپنی بیٹی کے لیے پریشان ہو رہا ہے, ہر بھائی اپنی بہن کے لیے پریشان ہو رہا ہے, ہر دادا اپنی پوتی کے لیے پریشان ہو رہا ہے, ہر نانا اپنی نواسی کے لیے پریشان ہو رہا ہے. گھر چھوڑ کے جائے گی, کیا ہوگا کیا ہوگا. کوئی ایک ایسا کام بتا دو پیارے نبی کہ جس سے قیامت تک گھر سکھی رہے. ہمارے نبی نے فرمایا, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اعظم النکاح برکہ ایسرہ مؤنہ. ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم, وہ نکاح برکت والا, وہ نکاح رحمت والا, وہ نکاح مغفرت والا, وہ نکاح سکھی سنسار والا جہاں روپیہ پیسہ کم خرچ کیا گیا ہوگا. سادگی, یہاں سادگی میں نکاح ہوتا ہے. اب تو نکاح میں کیا دھندل ہوتی ہے, نہیں پیسہ ہوتا ہے تو قرضہ لیتا ہے. اس کو کوئی بولے تو قرضہ کا بولے تو سادگی میں نکاح کرا دو. نہ سماج میں میری ناک کرتا ہے, ناک اتنی بڑی رکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے, سادگی کے ساتھ نکاح ہو جائے. مولانا سادگی بہت بڑی چیز ہے, سادگی جو ہے نا بہت بڑی چیز. آپ کو معلوم ہے کہ کھلوڑ اور کٹھور, میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں. آپ سوچتے ہوں گے کہ بھائی کیوں کھلوڑ سے بہت محبت کرتے ہو, پہچان جان پہچان والے ہیں, معلوم ہے میرے کو, کنجوس بھی ہے بہت, معلوم ہے میرے کو. بیٹھا ہوں, چائے لایا, ہم وقت اتنا بولا تھا بیان میں کہ چائے لے کے آنا, ایک تھرموس میں قاری صاحب ایک چائے منگوایا, کیا امید کروں اس سے. لیکن آپ کو معلوم ہے میں کٹھور خاص کر کے کھلوڑ سے بہت محبت کرتا ہوں. میرے جو شیخ ہے نا فرانس میں, شیخ سلیمان مغلیہ, میرے شیخ بہت بڑے اللہ کے ولی عاشق رسول شیخ سلیمان مغلیہ, انہوں نے خود مجھے کہا, کئی مرتبہ کہا, وہ انڈیا بہت کم آئے ہیں اور گجرات تو شاید ہی آئے ہوں گے, لیکن کہا میرے باپ دادا پر دادا سب کھلوڑ کے تھے, تو مجھے جو روحانی نسبت ملی ہے وہ کون سا دیا ہے, کھلوڑ. لیکن کھلوڑ والے میرے سے محبت ہی نہیں کرتے. میرے کو ابھی بیان میں بلائے 5 سال کے بعد, 4 سال کے بعد بلائے بیان میں, اور یہ کھلوڑ والا ایک چائے کا پیالہ نہیں پلاتا. اور میرے شیخ حضرت, بولو حضرت شیخ سلیمان, جن سے میرے کو روحانی فائدہ اتنا ہوا کہ میں آسان الفاظ میں کہوں کہ ہم عالم تو بنے تھے لیکن نور جو نبوت کا تھا نا وہ انہی کی طرف سے ہم کو ملا ہے. ہم 10 سال پڑھے علوم نبوت کا
علم تو ملا لیکن نبوت کا نور ملتا تو ہمارے